السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں بنی اسرائیل سے جو ہم شروع کافی دیر سے ہم 5ویں رکوع سے پڑھ رہے ہیں، خطاب ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اگین ان کو یاد دہانی کروا دیں گے کہ قیامت کے دن کی جواب طلبی سے ڈر جاؤ، جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ 3 کوالٹیز قیامت کی اسی آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی قسم کا رینسم تاوان یا فدیہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی کسی کو کسی بھی قسم کی ناٹ ایٹ آل اینی ٹائپ آف ہیلپ بالکل نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یہاں پر پوری امت بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرد واحد کی بات ہوگی، حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کوالٹیز اس رکوع نمبر 15 میں اللہ نے ہمیں بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت رسپانسو اور رسپانسبل شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب آزمائش کا ان کو بتایا تو انہوں نے آزمائش مکمل کر دی، اور اس کے برخلاف جو بنی اسرائیل تھے وہ باتوں کو حیل و حجت سے تبدیل کرنے والے تھے، انسٹرکشنز کو فالو کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے آزمائش مکمل کرتے ہیں تو پھر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں امامت کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدہ تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہے، اس اولاد کے لیے جو ظالم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسماعیل کو بیت اللہ کی آباد کاری اور صفائی اور ستھرائی کے کام کی ڈیوٹی سونپی کہ اللہ خود بھی صاف ستھرا ہے، طیب ہے، پاک ہے، اور اس کو صفائی بہت پسند ہے۔ تو اللہ نے خاص طور پہ ڈیوٹی لگائی کہ اس گھر کو تعمیر کرو اور اس کا اس کو مینٹین کرو، اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعائیں یہاں پر کچھ ذکر کی گئی ہیں، جس میں کہ سب سے پہلی دعا تھی جو انہوں نے کی تھی کہ اس شہر مکہ کو یا اللہ پرامن شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کب کی تھی؟ جب وہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو اس شہر میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دوسری دعا انہوں نے ایک فائنینشیل پراسپیرٹی کی مانگی کہ اس علاقے میں فائنینشلی یہ لوگ بہت پیسفل رہیں اور پراسپیریس رہیں۔ پھر جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعائیں مانگی حضرت ابراہیم نے، ان میں سب سے پہلے تو بہت عاجزی سے انہوں نے اپنی اس ایفرٹ کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اس کو ہم سے قبول فرما لے، ہم دونوں یعنی میرے بیٹے کو اور مجھے اپنا متی بنا لے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اور پھر ایک نئے نبی کی آمد کی دعا بھی انہوں نے اسی تعمیر کے وقت مانگی کہ اس نسل میں ایک ایسا نبی ہو جو ہماری امت کو کتاب سکھائے، تعلیم دے، حکمت دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو امپروو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرما لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری وہ نعمت، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان کے لوگوں پر۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اور اس دن سے بچ جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جی یہاں پر اس بات کو ذرا دیکھیے کہ یہ سیم آیتیں ہیں جو ہم نے 5ویں رکوع اور 6 رکوع میں پڑھی تھیں۔ 5ویں رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ میرے وعدے کو پورا کرو، کمٹمنٹس پوری کرو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انعامات کو دوبارہ سے یاد کروایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے عین مطابق نہ صرف یہ کہ خرچ کیا جائے بلکہ دوسری مخلوقات کی خدمت میں بھی خرچ کیا جائے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ بنی اسرائیل کی جو ایک بہت بگ چارٹ شیٹ ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے ان کو جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، تو جو فضیلت کا ایک اظہار تھا وہ ان کے کردار سے ہونا چاہیے تھا کہ وہ عام لوگوں سے ڈیفرنٹ بیہیو کرتے۔
لیکن انہوں نے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا۔ یہ ضروری بات ہے سمجھنی کہ جو ان کو کہا گیا، سلیکشن جب ہو جاتی ہے تو پھر آپ سے کام لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے مطابق کام نہیں کیے۔ پھر اللہ نے یاد دہانی کروائی ہے، ریمائنڈر ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کوئی کفایت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، کوئی کسی کی طرف سے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو چھڑوا نہیں سکتا۔ وہ گرفتاری اتنی بڑی ہے کہ اس عدالت میں عمل ہوں گے تو چھوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی اس قسم کی جو فالس ایزمپشنز اور فالس لاجکس کے سہارے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آج وقت ہے آنکھیں کھولیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے ایک بہت بھاری دن منتظر ہے، تو اپنے عمل کی اصلاح کر لو، دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کے لیے کوشش کرو۔ تو یہ ان کو دوبارہ سے یاد دہانی کروا کر اللہ تعالیٰ نے اب پوری امت بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرد واحد کو پیش کر دیا، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کی پوری قوم کے مقابلے میں واحد شخص ہیں جو اللہ نے ایز اے گڈ ایگزامپل پیش کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے قرآن کا کہ قرآن میں ہر دو طرح سے کردار موجود ہیں۔ ایک اچھے کردار ہے جن کو کیا فالو کر سکتے ہیں، ایک برے کردار ہے جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ان جیسا نہیں ہونا۔ تو بنی اسرائیل کی جتنی بری عادتیں ہم نے پڑھیں وہ ہمارے لیے بیڈ ایگزامپل ہیں، ہم نے ان جیسا نہیں ہونا۔ اور ان کے برخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک گڈ ایگزامپل ہیں، ان کے کردار کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے اور واجب الاتباع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کی، آزمائش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی چیزوں میں آزمائش کی، جس میں کہ کچھ مختلف آراء ہیں، جس میں اللہ، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جانے کی اس واقعے کے معنی تک رسائی کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھ لیں کہ کچھ باتیں تھیں، اللہ نے اپنے خلیل کو کہا کہ تم نے میرے ان حکموں پر عمل کرنا ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا دیکھ لیجیے کتنی بڑی آزمائش تھی، باپ کو چھوڑنا کتنی بڑی آزمائش تھی، پھر اس کے بعد بیوی کو اس صحرا میں چھوڑنا کتنی بڑی آزمائش تھی، پھر یہ کہ ان کو کہا گیا کہ اپنا ختنہ کریں تو انہوں نے کیا، اور یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کافی بڑی ایج میں تھے، تقریباً 80 سال کی عمر میں ان کو اپنا ختنہ کرنے کا حکم ملا۔ تو اس طرح سے پھر اتمہن کا جو ورڈ ہے اس میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکایا اور بات کو مکمل کیا، بات کو سمجھا، انسٹرکشنز کے مطابق عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ سمپل سی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا ہمارے سامنے کوئی ڈسکرپشن نہیں کہ سلیکشن کس بنیاد پر ہوتی ہے، آپ کی ذاتی عادتوں کی بنیاد پر۔ جب آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے اور آپ اس میں ایکسکیوزز ڈھونڈیں، آپ یہ کہیں کہ اچھا آج کر لیتا ہوں، کل کر لیتا ہوں، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، اچھا یہ کیسی ہو، اچھا پھر مجھے تو آپ نے اور کچھ بتایا ہی نہیں، اوہو میں تو کلیئر ہی نہیں تھا۔ تو جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ناپسندیدہ شخص بن جاتے ہیں۔ ان کے برخلاف حضرت ابراہیم نے کوئی کویسچن نہیں کیے، کوئی چوں چرا نہیں کیا، جو حکم ملا اس پہ عمل کیا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم اب لوگوں کے لیڈر ہو، یو آر دا امام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے ساتھ جو اتمام کا ورڈ ہے کہ بات کو پورا کیا، انسٹرکشنز کو فالو کیا، صرف ایک یہ لگایا ہے، تو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو سرٹیفائڈ امامت کا رتبہ مل گیا۔ اب ان کے دل کی اچھائی اور ان کے اندر خیر خواہی دیکھیے کہ انہوں نے فوراً دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوال کر لیا کہ جو میرے فالوورز ہیں، میرے سکسیسرز ہیں، جو میرے پیچھے آنے والے ہیں، اب کیا یہ امامت ان کو بھی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اولاد میں نیک لوگ تو اس امامت کے اہل ہوں گے، لیکن جو ظالم ہیں وہ اس امامت کے اہل نہیں ہوں گے۔ میرا یہ عہد جو میں تم سے کر چکا ہوں تمہاری اولاد کی امامت کا، یہ ظالم لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو بتایا وہ آیت نمبر 125 میں، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنا دیا البیتا
اللہ اس بیت اللہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ، مثابہ صوب، یہ جو صوب ہے نا کپڑا بھی یہیں سے نکلتا ہے، یعنی کہ بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگ وہاں پر بار بار جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ایک اٹریکشن ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا آپ یہ بولیں کہ وہاں پر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک کشش ہے، اٹریکشن ہے۔ تو وہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سلیکشن کے بعد، اور ان کی قربانیاں اور ان کی جو آزمائشیں ہیں ان میں پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا، اور پھر اس گھر کو ایک خاص طور پر ایک کشش عطا فرمائی کہ لوگ وہاں پر بار بار لوٹنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع کی جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے، پیسفل جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم پر اپنی نماز ادا کیا کرو، اس کو جائے نماز بناؤ، اس کو مصلی بناؤ، یا جو مصلی ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ مصلی دو مجھے، تو مصلی یہ والا ہوتا ہے نماز کی جگہ۔ اور پھر ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کو کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے نیٹ رکھیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ خود بھی بہت نیٹ کلین ہے اور اللہ کو نیٹنس بہت پسند ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنی جو پرسنل عادتوں میں ایک عادت ایڈ کیجئے کہ یو ول بی نیٹ اینڈ کلین۔ اللہ تعالیٰ کو گندگی نہیں پسند، نہ اللہ کے گھروں میں گندگی اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی آپ کے گھروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان سے کام کا حکم دیا، اس گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نا مینٹیننس از ویری امپورٹنٹ، اس کو مینٹین کرنا ہے۔ تو اس گھر کی کچھ خصوصیات تھیں جو کہ اللہ نے بتائیں، اور بیسیکلی اگر آپ سمبولیکلی لیتے ہیں تو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کا اب قبلہ ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی پوری ہسٹری بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ اس گھر کی جو چینجنگس ہے، ناؤ قبلے کی جو تبدیلی ہے، وہ بیسیکلی وہ امت مسلمہ کی تبدیلی ہے۔ بنی اسرائیل جو پہلے فضیلت یافتہ قوم تھی، اب وہ اس ہائی سٹیٹس سے ہٹا دی گئی ہے، معزول کر دی گئی ہے، اور ان کی جگہ پر مسلمانوں کو اس ہائی سٹیٹس پر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اللہ نے پھر اپنے خلیل کا ذکر کیا کہ ایکچولی آپ کا جو ڈیڈیکیشن، جو آپ کی نسبتیں ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جڑتی ہیں، کیونکہ یہ گھر بھی انہوں نے تعمیر کیا تھا اور نبی کی آمد کی دعا بھی انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جب حضرت ابراہیم اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پر اس سے پہلے انہوں نے جب اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑا تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، اجعل کر دے ہاذا، اس شہر کو، آمناً، امن والا شہر۔ انہوں نے یہاں پر پیس کی دعا مانگی۔ تو یہ پیس ایکسٹرنل بھی ہے اور انٹرنل بھی ہے، کہ وہاں پر جب پیس کی بات آتی ہے تو یہ بڑی جامع دعا ہے، کیونکہ اس میں پھر ہر قسم کی صحت آ جاتی ہے، فائنینشیل فریڈم آ جاتی ہے، بادشاہوں کے ظلم سے نجات آ جاتی ہے، آسمانی آفات سے نجات آ جاتی ہے، آپس کی نفرتیں ختم ہونے کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ وہ گھر پرامن ہے۔ وہاں پر ایون کہ دور جاہلیت میں بھی باپ کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تھا تو بیت اللہ کے اندر، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس نبی کی دعا کو اللہ نے ایسے قبول کیا کہ وہ ان کو وہاں پہ بھی قتل نہیں کرتے تھے، وہاں پر اپنے جانی دشمنوں کو بھی دیکھتے تھے تو ان سے اعراض کرتے تھے، کیونکہ وہ گھر، اس کی تعظیم ایسی اللہ نے دلوں میں ڈالی کہ وہاں پر کوئی اس گھر کی حرمت کو پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس گھر، اس جگہ کو میں اپنی اولاد، اس اپنے بگ ڈیسیژن پہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے ویژن ہے کہ ایک دن یہ آئے گا کہ جو اس شہر میں جو صرف یہ دو نفوس ہیں، میری بیوی اور میرا بیٹا، ایک دن آئے گا کہ یہ شہر آباد ہوگا، یہاں پر پھل ہوں گے، یہاں پر امن ہوگا، یہاں پر لوگوں کے لیے اٹریکشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے۔ تو یہ دعا اپنی دعاؤں میں آپ بھی شامل کیجئے کہ اللہ میرے شہر کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، یعنی مٹیریل پراسپیرٹی بھی آئے، وہاں پر فائنینشیل پراسپیرٹی بھی آئے، لوگ پھلوں سے رزق استعمال کریں، کیونکہ جب ہم
دیکھیں عام حالات میں بھی کوئی کھا پی رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی بس اللہ کا شکر ہے دال روٹی چل رہی ہے، تو جو پھل ہے وہ رزق کی فراوانی کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، اور جو اس میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو ان کو عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دنیا تو میں اس کو بھی دے دیتا ہوں جو کافر ہوتا ہے، آخرت میں لیکن اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کا مل جانا اللہ کی رحمت اور اللہ کا ہم سے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے. تو یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے. اور جب وَإِذْ اور یاد کیجئے جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی یہ باپ اور بیٹا اب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم بحیثیت ایک باپ بھی یہاں پر نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لگا کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جس میں باپ بیٹے کا ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ بھی آ جاتی ہے، باپ بیٹے کا احترام کے جذبات بھی آ جاتے ہیں، اور یہ کہ باپ از اے رول ماڈل اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ کہ دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں. تو آپ نے بھی اپنے کار خیر میں اپنی اولاد کو شامل کرنا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے. اور وہ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. وہ دونوں باپ بیٹا ہیں، اور اس صحرا میں کوئی ریکارڈر ڈیوائسز نہیں ہے، لیکن اس صحرا میں آج سے کئی ہزار سال پہلے مانگی گئی وہ دعائیں آج سے ان کے دنیا سے چلے جانے کے کئی ہزار سال بعد آج ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو باقی رکھنے والی چیز ہے وہ اللہ باقی رکھتا ہے، جس کو اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے. اور وہ دعائیں ایگزیکٹ ورڈز کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے. اور اس کو اسٹارکلی ڈفرینشیٹ کریں اس کو بنی اسرائیل سے جو کچھ کیے بنا بھی اترایا کرتے تھے. اور یہاں پر دو باپ بیٹا ہیں جو اس گھر کو اکیلے تعمیر کریں، کوئی مزدوری نہیں، وہاں پر ان کے پاس مزدور نہیں، کوئی معمار نہیں، وہ یہی مزدوری بھی خود کر رہے ہیں اور اس کی تعمیر بھی خود کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عاجزی سے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبولیت کے لیے عاجزی ضروری ہے اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا ضروری ہے، کام کر کے دکھانا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بنانا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، مسلمین، اپنے دو فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمتن، ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، وارنا، اور ہمیں سکھا، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہم پر توبہ کے ساتھ شفقت فرما، انکا، بے شک تو، تواب الرحیم، توبہ کا قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. تو وہ اللہ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس گھر کو تو بنا لیا، اب اس میں عبادات کے کیا طریقے ہوں گے؟ اپنی خود ساختہ عبادتیں نہیں کرنی، وہ باقاعدہ اللہ سے سوال کر کے عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعا کر رہے ہیں. جس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے، کہ ہم اپنے طور پر کسی بھی چیز کو عبادت سمجھ کر عبادت نہ کرتے رہیں، بلکہ پراپر اس کو اللہ کے نبی کے طریقے سے سیکھیں اور پھر عمل کریں. یہی حضرت ابراہیم نے اب اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنے لیے فرما بردار بنا، مسلم بنا، ہم سر جھکا لیں، ہم تیرے حکموں کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہوں، بے شک تو ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اور آخر میں پھر انہوں نے ایک دعا مانگی ہمارے نبی کے لیے، جو کہ اس دعا کی قبولیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے قبول کی. 3000 سال پہلے مانگی اس دعا کو 3000 سال بعد اللہ نے ایک نبی کی صورت میں قبول کیا. سبحان اللہ. دعا اور خلوص نیت ایک ایسی اسٹرانگ چیز ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، کئی سالوں بعد بھی آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی، اور اللہ آپ کی دعا کے وجہ سے کوئی چیز دنیا میں آسانی یا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. تو اس لیے انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کرنا، نہ اپنی ایمان کی طاقت کو، نہ دعا کی طاقت کو. دعا بہت
پاورفل چیز ہے اور وہ زندہ رہتی ہے۔ خلوص نیت سے مانگی گئی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے، خواہ اس دعا کو قبول ہوتے دیکھنے کے لیے آپ دنیا میں ہی موجود نہ ہوں، لیکن آپ کی سوچ، آپ کا ویژن اس دعا کے ذریعے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگا کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ کو پکار رہے ہیں، بیٹا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک بڑا مشکل فیصلہ کر کے قربانی دے رہے ہیں، تو فوراً ہی اللہ سے ایک سوال بھی کر لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ہم ایک لاڈ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پھر وہ ادا اپنے اس خلیل کی پسند آئی کہ میری مان رہا ہے تو پھر میں اس کی کیوں نہ مانوں۔ پھر جب انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی تو چپکے دل میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نسل میں تعلیم رکھنا، ایک نبی اس میں یہاں پہ آئے جو ان لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کے اندر کا کہ وحشی انسان کو ٹیم کرے، ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، ان کو کتاب دینا، ان کو حکمت دینا، ان کو اللہ تعالیٰ میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سوار دینا۔ تو کیسے وہ خیر خواہ انسان تھے، اور ان کا ویژن، ان کی وزڈم، ان کا جو ایک دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے، وہ ایک لیجنڈ انسان تھے، وہ ویژنری انسان تھے، وہ اپنی جو ایک ٹائم سے کہیں آگے کا دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے عادی تھے۔ سمجھ لیں کہ اگر اس دور میں سب ایک میٹرک کے لیول کے اسٹوڈنٹس تھے یا گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس تھے، تو حضرت ابراہیم نے اس دور میں گریجویشن کر چکے تھے، اپنے دور سے کہیں زیادہ ان کی سوچوں کی وسعت تھی، بلندی تھی اور میچورٹی تھی۔ تو اللہ نے اپنے اس خلیل کو ہمارے سامنے ایک اگزامپل کے طور پر پیش کیا کہ وہ سوچتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی سنتوں کو آج ریوائز کریں تو سب سے پہلے سنت ابراہیم ہے کہ جو کام آپ کو دیا جائے بے چونو چراں اس کام پر عمل کریں اور اپنی مرضی سے اس میں کچھ بھی ایڈ یا ڈیلیٹ نہ کریں۔ پھر دوسری چیز ہے سنت ابراہیم، اللہ کے گھروں کی صفائی کے لیے مستعد ہوں، اس کو آباد کریں۔ سنت ابراہیم، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اور اس ذہین و فتین ابراہیم کی دعائیں، اللہ اس گھر میں امن لانا، یا اللہ اس گھر میں لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کرنا، یا اللہ میرے اس شہر کو امن والا شہر بنا، میرے اس شہر کے باشندوں کو پھلوں سے رزق دے۔ اور پھر ان کی عاجزی کہ اتنا عظیم کام کر کے بھی اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لے، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری نسلوں میں کو بھی سنوار دے۔